آزمائش کا قانون۔ کوئی آدمی حقیقی معنوں میں مومن اور مسلم ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ فتنہ یعنی آزمائش کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کو اگرچہ ہر ایک کے دل کا حال معلوم ہے، مگر اللہ کی سنت یہ ہے کہ آزمائش کے حالات پیدا کر کے ہر آدمی کے اندر کو باہر لایا جائے، تاکہ اللہ آخرت میں اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے اس سے انکار کی مجال کسی کو نہ ہو۔ آزمائش کا مطلب ایسی صورتحال آدمی کے سامنے لانا ہے جہاں حسن عمل کے تمام اضافی اسباب حذف ہو گئے ہوں، صرف ایک ہی سبب یعنی اللہ کا ڈر باقی رہ گیا ہو۔ اسی لیے معمول کے حالات یا روزمرہ کے عمل میں آدمی کی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ غیر معمولی حالات سامنے لائے جائیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ آپ خوش اخلاق ہیں یا نہیں، تو اس کا تجربہ ایک ایسے آدمی کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا جو آپ سے نیاز مندی کی باتیں کرتا ہو، کیونکہ نیاز مندی دکھانے والے کے ساتھ تو ہر آدمی خوش اخلاقی ہی سے پیش آتا ہے۔ اسی طرح اس کا تجربہ ایک طاقتور آدمی کے ذریعے بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ طاقتور شخصیت کے سامنے ہر آدمی خوش اخلاق بن جاتا ہے۔ کسی کی خوش اخلاقی کو جانچنے کا ذریعہ ایک ایسا شخص ہی بن سکتا ہے جو کمزور اور معمولی آدمی ہو، اور اسی کے ساتھ وہ ایسے انداز میں کلام کرے جو ناگواری پیدا کرنے والا ہو۔ اسی طرح کسی کی انسانیت دوستی کی جانچ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ایک شاندار اجلاس کیا جائے اور اس کے بعد اس آدمی سے کہا جائے کہ سجے ہوئے اسٹیج پر کھڑے ہو کر تم انسانیت کے موضوع پر ایک تقریر کرو۔ کسی کی انسانیت دوستی کی جانچ اس وقت ہوتی ہے جب ایک بیکار آدمی اس کے دروازے پر پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں فلاں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تم انسانیت کے ناطے میری مدد کرو۔ کوئی شخص فیاض ہے یا نہیں، اس کا اندازہ اس وقت نہیں ہوتا جب ایک شاندار قومی مد سامنے آئے اور اس میں پیسہ دے کر لوگ آنن فانن شہرت و عزت کی منزلیں طے کر رہے ہوں۔ آدمی کی فیاضی کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کو ایک ایسی خاموش مد میں پیسہ دینا ہو جس میں اخباری شہرت کا کوئی موقع نہیں۔ کسی شخص کے انصاف کا حال اس وقت معلوم نہیں ہوتا جبکہ متعلقہ فریق سے تعلقات خوشگوار ہوں، بلکہ آدمی کی انصاف پسندی یا بے انصافی اس وقت کھلتی ہے جبکہ دونوں فریقوں کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی ہو، اور انصاف کرنا بظاہر اپنے حریف کو فائدہ پہنچانے کے ہم معنی بن گیا ہو۔ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں، اس کا حقیقی اندازہ ان اعمال میں نہیں ہوتا جو آدمی انسانوں سے دور تسبیح و نوافل کی صورت میں کرتا ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کا سابقہ انسانوں سے پڑے، اور ایک شخص کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اس قیمت پر ہو کہ آدمی اپنی انا کو کچلے اور اپنی مصلحتوں کو برباد کرے۔ آدمی معمول کے حالات میں خدا پرستی والے عمل کرتا ہے، مگر خدا جب غیر معمولی مواقع پیدا کر کے اس کی خدا پرستی کو جانچنا چاہتا ہے تو عین اس وقت وہ خدا پرستی کا ثبوت دینے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے